بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حسن میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی نصف حصے کی خوبصورتی ان کو دی تھی، باقی نصف حصہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ان کے والد کو ان سے بے تحاشا محبت تھی، اسی محبت کی وجہ سے ان کے باقی بھائی ان سے حسد کرنے لگے تھے اور ان کو والد سے دور کر دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت والد کی اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور وہاں ان کو کنویں میں پھینک دیا اور والد سے آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مگر اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا۔ انہوں نے کنویں میں ان کو محفوظ رکھا اور پھر ایک قافلہ وہاں پہنچا جس نے کنویں میں پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کو زندہ رکھا بلکہ معمولی سی خراش بھی نہ آئی، حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر اپنا فضل فرمایا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو پھر فروخت کیا گیا اور خریدنے والے عزیز مصر نے بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں۔ قدرت کو ابھی آپ کے اور امتحان مقصود تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کیے۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ان کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ خوب بن سنور کر آپ کے سامنے آنے لگیں، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد یہ میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ سارے لذتیں اس کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا اس طرح کیسے دے سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اس بات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کر دی۔ وہ آپ کو اپنی انگلی دانتوں میں دبائے خبردار کر رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی صورت سامنے کر دی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی قول ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس میں اس نے اپنی خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ آپ جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے، اس پر لگا ہوا تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پر آئے، اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کر آپ کا کرتا پکڑ لیا۔ آپ نے جھٹکا مارا تو کرتا پھٹ گیا۔ آپ جو ہی دروازے پر پہنچے، آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جو آپ باہر نکلے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ ادھر زلیخا باہر نکلی۔ اس نے جب اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس ہو گئی اور بول پڑی، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔
وہاں اسے ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت الٹا ان پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ آپ کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا، وہ بول پڑا، یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ شیخ اور بچے کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کی فریب کاری ہے۔ پھر اس نے آپ سے کہا، اے یوسف، تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا۔ عزیز مصر کی بدنامی ہونے لگی، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگیں، دیکھو اس عورت پر کیا بھوت سوار ہوا، اپنے زر خرید غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچ گئیں۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب عورتوں کی اپنے گھر دعوت کی۔ جب سب عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ میں چھریاں رکھ دیں جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لیں تو اس نے ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلوا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑیں، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یعنی انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ میں پکار اٹھیں، اللہ کی قسم، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تو زلیخا نے ان سے کہا، یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے خوابوں میں نہیں آیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، کوئی بات نہیں یوسف، تو نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تجھے جیل بھجوا کر رہوں گی۔ اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے، اس بات کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں بے عقل ہو جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر ان سے اس کا فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے واقعے کے بعد زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کے اندر خواہش کی آگ اور بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ اور زیادہ اونچے ہٹ کندے اختیار کرنے لگی تھی اور آپ کو دھمکیاں دینے لگی تھی کہ وہ آپ کو جیل بھجوا دے گی۔ وہ کہتی تھی، یا میری بات مانو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس بنیاد پر آپ نے دوسری بات کو ترجیح دی اور دعا کی، یا اللہ، میں اس شیطانی اور حرام کام کے مقابلے میں قید خانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ قید کی سختیاں منظور ہے، تیری نافرمانی منظور نہیں۔ ادھر عزیز مصر اپنی بیوی کی ان بیہودہ حرکات کی وجہ سے بدنام ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دے۔ اگرچہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں، پھر بھی اس نے آپ کو جیل بھجوا دیا۔ تاہم اس نے جیلر کو ہدایت کی کہ آپ کو قیدی نہ سمجھے، اس نے کسی مصلحت کے تحت آپ کو جیل بھجوایا ہے، انہیں آرام سے رکھیں۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جیل میں آ گئے۔ اس واقعے کا آگے کا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔